وہ جو میں ہدایت کرتی ہوں اس کو، یعنی میری بات کو اس نے نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ، تو پھر ضرور بے ضرور یہ جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے ضرور یہ ذلیل لوگوں میں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا کہ اس کی جو آج عزت ہے 2 کوڑی کا یہ انسان نہ رہے گا، اس لیے کہ اس کو سزا، بھیانک سزائیں دی جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب سنا تو وہ تو اخلاق اور کردار تو ختم ہے وہاں۔ فرمانے لگے یا ربی، یا ربی سے مراد اللہ، اے ربی خداوندہ، قید خانہ جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی مجھ کو دعوت دیتی ہے۔ گناہ میں پھنسنا میرے لیے بہت مشکل ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ دعوت قبول وہ میں سزا پالوں جو سزا میرے لیے تجویز کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر خداوندہ آپ نے ان کی چال سے مجھ سے نہ پھیر دیا، یعنی میری حفاظت نہ فرمائے، ان کی چالیں تو بڑی زبردست ہیں، میں تو ان کے قبضے میں ایسا پھنسا ہوا ہوں جس طرح 32 دانتوں کے بیچ میں زبان، تو خداوندہ اگر آپ نے مجھے نہ بچا لیا ان کے چالوں سے تو میں تو گرفتار ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ اسبو الیہن واکم من الجاہلین، اور ظاہر کو سب تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں ان کے شکار ہو گیا، ان کی طرف کو میں کھنچ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس لیے کیا مطلب، خداوندہ ان کے چالوں سے مجھے بچانے کی کوئی صورت آپ ہی کر لیجئے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ تعالی نے ان کی بات کو قبول فرمایا، ان کی دعا کو قبول فرمایا، فصرف عنه كيدهن، اور ان کی چالوں کو ان سے پھیر دیا، یعنی اس گناہ سے تو بچ گئے۔ انه هو السمیع العلیم، بلا شبہ اللہ تعالی یہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جاننے والے کا لفظ یہاں اس وجہ سے بھی آیا کہ آگے جو جس طریقے سے بچایا گیا ہے تو وہ تو وہی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا خداوندہ مجھے ان کی چالوں سے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے، چالوں سے بچا لیتے مگر خیریت سے بھی رکھتے۔ آگے ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا کہ ان کی چالوں سے تو بچ گئے مگر جا کے ٹھہرے کہاں، جیل خانے کے اندر۔ تو وہ یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ جیل خانہ مجھے اچھا ہے اس برائی کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جیل خانے بھجوا دیا۔ تو یہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ اللہ میاں یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کی برائی سے بھی بچا لیتے اور جیل بھی جانا نہ پڑتا۔ فرمایا العلیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کام کو کس طرح کیا جانا چاہیے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ فرمایا العلیم انہ هو السمیع العلیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان کے لیے یہ بات کھلی کہ ان کے لیے مصر والوں کے واسطے، یعنی ارباب حکومت، اہل حکومت کے واسطے، اہل اختیار کے واسطے کیا بات کھل گئی، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ انہوں نے ساری نشانیاں ان کے بے قصور ہونے کی دیکھ لی، سب چیزیں نظر آ گئیں کہ یہ شخص بے قصور ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو کیا سمجھ میں آئی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ خاص مدت تک کے واسطے ان کو جیل میں ہی ڈال دیا جائے۔ تو چنانچہ ان کو جیل کی سزا دی گئی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا، یعنی بظاہر اسباب، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ساتھ تھا سو تھا ہی، لیکن بظاہر اسباب انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ عزیز مصر کی بیوی کی بہر صورت بدنامی تو ہو ہی رہی تھی، اگرچہ یہ بات ثابت ہو گئی عورتوں کے بیچ میں کہ نیرے قصوروار جو ہے وہ عورت نہیں ہے بلکہ کچھ ہے ہی مرد، یہ نوجوان ایسا کہ ہر ایک اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچتی۔ اس قصے کو رفع دفع کرنے کے لیے بہتر کیا معلوم ہوا کہ بھئی جیل خانے میں ڈال دو، کچھ وقت گزرے گا بات ہوا میں اڑ جائے گی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جہاں تک اللہ کی حکمتوں کا تعلق ہے ان میں سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر باہر چلتے پھرتے رہتے تو عزیز مصر کی بیوی کی جو بدنامی ہوتی سو ہوتی، لیکن ساتھ میں یوسف کی بھی بدنامی ہوتی ہی رہتی، لوگ یوں ہی کہتے رہتے یہی ہے وہ جوان، یہی ہے وہ جوان، یہی ہے وہ جوان، یہ تو ہوتی بات۔ تو اب کون کون صفائی دیتا پھرتا کہ بھائی یہ جوان تو ایسا تھا اور وہ عورت ایسی تھی۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے جو اور کمالات ہیں
ان کا بھی تو اظہار ہونا چاہیے. بھئی انسان کے کمالات کھلتے ہیں دو جگہ, دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کے واسطے, ایک مصیبت کی حالت اور ایک نعمت کی حالت. تو بعض انسانوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, خوب سن لیجئے اس بات کو, بعض انسانوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کی حالت میں اچھے رہتے ہیں, مصیبتوں میں بالکل بہہ جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ اسی واسطے شاید حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر فاقہ جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. انسان کا مزاج جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نعمتوں میں تو وہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو برداشت نہیں کر سکتا. بعض کا مزاج اس کا الٹا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں ٹھیک رہتا ہے اور نعمتوں میں بہک جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو سامنے لانے کے واسطے دونوں حالتوں سے ان کو گزارا ہے. یہ مصیبتوں کی حالت ہیں جس سے گزر رہے ہیں. پہلی حالت تو مصیبت کی کون سی آئی تھی؟ کنویں میں ڈلوا دیا, وہ کتنی بڑی مصیبت تھی. وہاں سے نکلوایا, بازار میں بکوایا, یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے واسطے نعمت کا دور گزرا ہے کہ عزیز مصر کے محل کے اندر وہ رہ رہے ہیں عزت کے ساتھ. لیکن ایک راحت کے بعد پھر مصیبت کس طرح کھلی کہ صاحب وہ جو ایک اخلاقی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ, وہ ایک ابتلا تھا, ایک آزمائش تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نکال دیا. یہ دوسری مصیبت ایک اور آ رہی, وہ ہے جیل خانہ. یہ ایک مصیبت ہے. تو ان مصیبتوں سے گزارا جا رہا ہے, کیوں؟ تاکہ ان کا اخلاق اور کردار سامنے آئے کہ مصیبتوں میں کیسا رہتا ہے, یہ معلوم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پھر نعمتوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا تاکہ وہاں کے نعمتوں کے اندر بھی معلوم ہو جائے گا یہ کیسے رہتا ہے. ایک دور اگرچہ گزر چکا ہے عزیز مصر کے محل میں رہنے کا, وہاں اخلاق اور کردار اس کا دیکھا جا چکا ہے. تو مصیبتوں سے اور راحتوں سے گزارا جاتا ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں, امت کو تعلیم دینے والے ہیں, امت کی ہدایت کرنے والے ہیں. امت پر دونوں ہی کیفیتیں آنی ہیں, مصیبتوں کی بھی آنی ہے, نعمتوں کی بھی آنی ہے. اگر پیغمبر کو نعمتوں والی کیفیتوں میں رکھا جاتا, مصیبتوں میں نہ رکھا جاتا, مصیبت والے امت یوں ہی کہتی حضرت آپ تو نعمتوں میں گزار گئے, سمجھ میں آیا, ہم تو دیکھیں کیسی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اس شریعت پر جو آپ لے کر آئیں. اور اگر تنہا مصیبتوں والی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کو رکھا جاتا تو نعمتوں والے کہتے صاحب آپ کی شریعت تو غریبوں کے واسطے, مصیبت زدہ لوگوں کے واسطے, ہم رہتے ہیں محلات میں حکومت کے قلعوں کے اندر, وہاں کے حالات دوسرے ہیں, پیغمبر کیا جانے کہ یہاں کی دنیا کیسی ہوتی. اس واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دور سے گزارا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ایک بادشاہت کی زندگی بھی گزارنے جا رہے ہیں تاکہ دونوں دور جو ہیں وہ امت کے سامنے آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت, خیر غلامی کا دور تو آپ پر نہیں گزرا, مگر یہ ہے کہ فقر و فاقے کا دور بھی گزرتا ہے, اور کہاں یہ عالم ہے کہ وہ دور بھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے اس طرح بھر بھر کر بغیر گنے جو ہے دولت لوٹا رہے ہیں, یہ دور بھی آپ پر آ رہا ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, مکے کے اندر اس طرح دور گزر رہا ہے, اور کہاں مدینے کے اندر یہ دور ہے کہ سیاہ سفید کے مالک ہیں, آپ جو چاہے حکم نافذ کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دوروں سے اس لیے گزارا. یہ حکمت ہے جیل میں بھجوانے کی حضرت یوسف علیہ السلام کو, تاکہ یہ دور بھی آ جائے اور اس میں نبی کی سنت کیا ہے, نبی کا طریقہ عمل کیا ہے, وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, چنانچہ اس کا اظہار کیسے ہوا کہ ان کے ساتھ جیل میں دو جوان بھی داخل ہوئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتا ہے نا بھائی کہ اتفاق سے ایک قیدی یہ جا رہا تھا, دو قیدی اور اسی کے ساتھ گھس گئے جیل خانے کے اندر. اب اس کے بعد جب ساتھ گئے اندر تو کچھ نہ کچھ تو صاحب سلامت ہو ہی گئی ہوگی نا, راستے میں انہوں نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے, یہ سارا قصہ تو دی شنید ہو گئی. اس دی شنید کا اثر یہ ہوا کہ خاص طور پر جیل خانے کی زندگی میں یوسف علیہ السلام ان کو دیکھا کرتے تو پہچان لیتے, اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو پہچان لیتے, کبھی کبھی بات چیت بھی ہو جایا کرتی ہوگی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جیل کی زندگی میں ان کے دن اور رات جو گزر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے, اس طرح کہ ہر ایک جو ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرنے لگا, جن کو وہاں ان ھذا الا ملک کریم کسی اور ماحول میں کہا گیا تھا کہ یہ تو فرشتہ نظر آتا ہے,
یہاں جیل کی زندگی میں بھی وہاں ان کا اخلاق اور کردار یہی اثرات چھوڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ ہر ایک ان کی عزت کرتا اور احترام کرتا ہے. بلکہ بعض کتابوں کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جیل کا جو داروغہ تھا وہ تو یوسف علیہ السلام کا ایسا گرویدہ ہو گیا کہ یوسف ہی سے آ کر پوچھا کرتا کہ حضرت اب میں کیا کروں اور اب کیا کروں. جیل خانے کے انتظامات میں یوسف علیہ السلام سے آ کر مشورہ کیا کرتا تھا کہ کیا کیا جائے. یہ تھی عزت یوسف علیہ السلام کی وہاں جیل خانے کے اندر. تو اب یہ جو دو جوان وہاں داخل ہوئے تھے ان کے ساتھ جیل خانے میں، وہ ایک روز حاضر خدمت ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت، ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دراصل یہ دو آدمی کون تھے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے؟ یہ دونوں سرکاری ملازم تھے، بادشاہ کے نوکر تھے. ایک کی نوکری کیا تھی؟ ساقی تھا، شراب پلایا کرتا تھا بادشاہ کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ بھی تو صاحب یہ کر لیتے ہیں کہ فلاں کام کی کمیٹی فلاں ہے اور اس کا چیئرمین فلاں ہے. تو وہی صورت بادشاہوں کے یہاں بھی ہوتی ہے کہ صاحب یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ہیڈ فلاں ہے. تو یہ جوان جو تھے وہ ساقیوں کے ہیڈ تھے. تو یہ شراب پلانے والا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے افسر تھے. دوسرا کون تھا؟ دوسرا جو تھا وہ ہیڈ کک تھا، باورچی، سرکاری باورچی جو کھانے کا ذمہ دار تھا بادشاہ کے. تو جو ساقی تھا اس نے جیل میں کیوں پہنچے پتہ نہیں کہاں تک ہے، کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ کھانے کے اندر تو بال نظر آ گیا تھا اور شراب کے جام کے اندر مکھی نظر آ گئی تھی. تو بادشاہ نے دونوں کو جیل میں ڈلوا دیا. تو یہ ان کی سزا تھی. تو بہرحال یہ کہ جس جو ساقی تھا وہ ایک روز آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں. شراب مطلب نچوڑنے کے معنی یہ ہے کہ پھلوں سے شراب نکالنا، کشید کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس میں جاموں کے اندر بھرنا، جو بھی ہے. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه. دوسرا جو تھا وہ جو باورچی کک اور کھانے کا ذمہ دار، اس نے کہا کہ حضرت میں نے بھی خواب دیکھا ہے آج، اور میں نے کہا دیکھا میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے. خبزن، میں روٹیاں اٹھائے لے جا رہا ہوں سر پہ، اور پرندے جو ہیں وہ آ کر کے روٹیاں نوچ رہے ہیں، میرے سر کے اوپر رکھی روٹیاں یہ نوچ رہے ہیں. تأکل الطیر من، پرندے آ کر وہ روٹیاں کھا رہے ہیں جو میرے سر پر رکھی ہوئی ہیں. نبئنا بتاویلہ، ذرا ہمیں ان خواب کی تعبیر بتلا دیجئے. یہ دونوں نے آ کر عرض کیا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا بھلا آدمی سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ہی ایسے ہیں کہ جس سے ہم آ کر تعبیر لے سکتے ہیں، اور جیل میں کون ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا انداز وہ ایسا ہے کہ ہمیں آپ پر اطمینان اور اعتماد ہے، آپ ہی ہمارا خواب بتلا سکتے ہیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقان، یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ایک تسلی دی، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے تسلی دی. کہنے لگے، فرمایا کہ تمہارا کھانا جو تمہیں جیل میں ملا کرتا ہے وہ نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں تم کو جو ہے میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا. مطلب کیا ہے یہ بتانے کی زیادہ دیر نہیں لگے گی، ابھی بتاؤں گا میں، مگر ذرا پہلے مجھے تمہیں ایک بات بتلانی ہے. تو اس بات کو بتلانے سے پہلے یہ لفظ کیوں کہے؟ بھئی ہوتا ہے نا، میرے خیال سے ایسا ہو رہا ہوگا کہ جب یہ آئے تو وہ لنچ ٹائم ہوگا. حضرت آج کی زبان میں کہیے وہ بریک ٹائم جو ہوتا ہے کہ جو محنت کا کام لیا جاتا ہے قیدیوں سے، وہ اب اس کے بعد کھانے کی گھنٹی بجی ہوگی. اس کھانے کی گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے کہا ہوگا حضرت ہمارے خواب کی تعبیر دے دیجئے. اب اگر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ پہلے میری تقریر سن لو، تو وہ کہتے ہیں حضرت تقریر سننے کا وقت نہیں، ہم کو کھانا کھانا ہے. سمجھا نہیں بات یہ. اس بات سے یوسف علیہ السلام نے پہلے تو تسلی دے دی، تسلی سے بیٹھ جاؤ، تمہارا کھانا ملنے سے پہلے تم کو میں تعبیر انشاءاللہ بتاؤں گا. لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما، وہ کھانا جو تم کو دیا جاتا ہے اس کھانے کے دیے جانے سے پہلے میں تم کو اس کی تعبیر بتلاؤں گا. ذالکما مما علمنی ربی،
دوسری تسلی کہیں سے دے دی کہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی دگدگا، کوئی کنفیوژن رہے اور کوئی اس کی اہمیت نہ محسوس کرو کہ جو میں تمہیں بتلاؤں گا، بلکہ یہ کہ خاص سالڈ ایک نالج ہے، ایک علم ہے جو مجھ کو میرے رب نے عطا فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ایک اور تسلی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کوئی تو اہم بات ہوگی جو میں کہوں گا تم سے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب وہ بات شروع کی جس کے لیے تسلی دی گئی تھی اور ان کو ہاتھ پکڑ کے بٹھایا جا رہا تھا. یہ ہے وہ کردار ایک نبی کا کہ جیل خانے کے اندر ہے. جیل خانے میں کہاں کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ نامی گرامی، غنڈے، بدماش جو ہیں، جرائم پیشہ، وہ لوگ وہاں ہوتے ہیں. پھر انسان جس ماحول میں جا کر رہنے لگتا ہے ظاہر ہے کہ وہی عادات اور مزاج بن جاتی ہے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سال ہر سال جیل کی زندگی میں گزار رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا اخلاق اور کردار ہے. اخلاق اور کردار یہ کہ ہر ایک ان کو محسن کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنا ان کا حال یہ کہ وہ آخر ان کی پوزیشن ہے کیا، ان کی رسپانسبلٹی ہے کیا، ان کو کیا کرنا چاہیے، اس پر ان کی برابر نظر ہے. ماحول بنانے والے ہیں، ماحول کے ساتھ بہنے والے نہیں. زمانہ ساز ہیں، زمانے کی رفتار پر چلنے والے نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک بہت بڑے کردار کی بات ہے. ایک تو یہ کہ زمانے کے ساتھ خود ہی چلے گئی. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی کیا کریں، زمانہ ہی خراب آ گیا. اول تو یہ لفظ ہم لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے، اس واسطے کہ حدیث میں منع کیا گیا، لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر. تم زمانے کو گالی مت دو، زمانہ تو میں ہوں. بھائی زمانہ کیا ہے؟ زمانہ دراصل ایک ٹائم کے ایک موونگ کا نام ہے. جو ٹائم چل رہا ہے یہ ہے زمانہ. کس کے چل رہا ہے؟ ایک گاڑی چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ ڈرائیور چلا رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ گاڑی سست جا رہی ہے تو کہیں ڈرائیور سست چلا رہا ہے. اگر تیز جا رہی ہے تو ڈرائیور چلا رہا ہے. گاڑی کو کہوں گالی دیتے ہو؟ تم جو کچھ کہہ رہے ہو گاڑی کے چلنے کے تعلق سے، اس کا مطلب یہ ڈرائیور کو کہہ رہے ہو. یہ زمانہ جو ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ٹائم کو چلانے والے ہیں. اس لیے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر. زمانے کو گالی مت دو، زمانہ تو میں ہوں. تو یہاں سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ زمانہ خراب، یہ لفظی غلط. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یوں طے کر کے بتاؤ کہ ہم لوگ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ جیسی ہوا چلے ادھر ہی کو چل پڑے، یا ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں کہ غلط ہوائیں اگر چلیں تو بند باندھ دیں اور ہواؤں کو اپنے رخ پر چلانے کی کوشش کریں، نہیں یہ کہ ہوا کے رخ پر ہم چلیں. حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی، اور میں غالباً 2-3 ہفتے پہلے بھی بتا دوں کہ جب آپ نے فرمایا کہ تمہارے لوگ لقمے بنائیں گے، تو اس میں حدیث میں آیا انتم غصاء کا غصاء السیل. تمہاری حالت اس وقت ایسی ہو جائے گی جیسے پانی کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے. پانی کے اوپر جو کچرا ہے، پانی کے ادھر کو جا رہا ہے تو کچرا ادھر ہی کو تو جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پانی تو ادھر کو جا رہا ہے، کچرا ادھر کو جا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پانی کا کچرا جو پانی ہے جو اس کو بہا لے جا رہی ہے، ادھر ہی کو جانا ہے اس کو. فرمایا کہ انتم غصاء کا غصاء السیل. تمہاری حالت اس وقت ایسی ہو جائے گی جیسے پانی کا کچرا، جدھر کو حالات تم کو لے جا رہے ہیں تم ادھر ہی کو چلے جا رہے ہو. یہ ہماری کمزوری کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج ہم کو نظر آ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم کو یہ متعین کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہواؤں کے رخ پر چلیں، یہ ہواؤں کے رخ کو اپنے حالات کے مطابق جو ہیں وہ پھیرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اصل کام. اسی بات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں بھیجے گئے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اچھائیوں کی اشاعت کرتے رہو، پھیلاتے رہو. کیا مطلب؟ ہوا کو اپنے موافق بناؤ، نہیں یہ کہ تم ہوا کے موافق ہو جاؤ. یہی تمہارے بہترین امت ہونے کی بات ہے. ورنہ تو دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کچھ کم ہے. تمہارے اندر کون سے سرخاب کپڑ ہے، لیکن تم کو بہترین امت اس رسپانسبلٹی کے ساتھ بنایا گیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس پر ہے. میں کون ہوں؟ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں؟ میرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس پر ہے.
اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میں کہاں ہوں. جیل میں ہوں تو جیل میں بھی مجھے وہی کام کرنا ہے, جیل سے باہر ہوں گا وہاں بھی وہی کام کرنا ہے, بادشاہ کے تخت پر ہوں گا وہاں بھی وہی کام کرنا ہے, فقیر کے لباس میں ہوں گا وہاں بھی وہی کام کرنا, اور غلامی کی زندگی ہوگی وہاں بھی وہی کام کرنا. یہ ہے دراصل. تو اس پر یاد آیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ بندے کے ساتھ ہر حالت میں ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا سے لو لگائے ہوئے ہے کہ نہیں ہے, ورنہ وہاں یہ نہیں کہ چونکہ تو غلام ہو گیا لہذا ہمارا تیرا تعلق ختم, اب تو ہمارا قرب نہیں حاصل کر سکتا, چونکہ تو آقا ہو گیا لہذا تیرا میرا تعلق اتنا اب کمزور ہو گیا. یہ بات نہیں. جس حالت میں بھی بندہ اللہ سے قریب کرنا چاہے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں وہ ان کو غلام بنا لیا, چلتی پھرتی تھی, وہ ان کا نہ گھر تھا نہ در تھا, وہ تو یہاں آج یہاں تو کل وہاں میدانوں میں چلتی پھرتی, جہاں رات ٹھہر گئی, کسی نے پکڑا ان کو اٹھا کے بھیج دیا, باندھی بنا لیا. اب وہ خدمت میں لگی ہوئی ہیں آقا کے, دن بھر تو خدمت کریں اور رات کو جو ہے وہ اپنا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. تو ایک روز جو ہے وہ جو مالک کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ رابعہ تو بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ عجیب قسم کی روشنی جو ہے وہ منڈلا رہی سر کے اوپر, اور رابعہ جو ہیں وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی اور کہہ رہی خداوندہ دن میرے اختیار میں نہیں ہے, تو جانتا ہے کہ میں دن کے اندر میں دوسروں کی پابند ہوں, میں نہیں آ سکتی دن میں تیرے پاس, رات میری اختیار کی چیز ہے اس لیے کہ وہ سوتا ہے, تو میں رات کو آ جاتی ہوں, میرے دل کے نہ آنے کو معاف کر دے. تو یہ وہ دعائیں مانگ رہی. تو اور وہ جو روشنیاں کیا ہیں, وہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں کیا ہیں, وہ جو حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے, تو گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا, چھوٹا سا گھر ہوگا, اس کے صحن میں بیٹھے اپنا قرآن شریف پڑھ رہے, وہ گھوڑا پاس بندھا ہوا, وہیں کو بچہ بھی کہیں کو لیٹا ہوا. اب قرآن شریف جب پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے بھدکنا شروع کیا, وہ ٹاپے مارنے شروع کی. تو ان کو ڈر ہوا اور قرآن شریف روکا تاکہ گھوڑا نے کیا حرکت شروع کر دی, کہیں بچے کے اوپر نہ کوئی ایک آدھ اس کا پیر رکھا جائے, بچہ پاس ہی لیٹا ہوا ہے. تو قرآن شریف روکے, گھوڑا بھی رک گیا. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد پڑھنا شروع کیا, پھر گھوڑے نے وہی دلتی مارنی شروع کی. تو اب جب باہر آ کے دیکھا کہ کچھ ایسی چراغ سے جو ہیں وہ فضا کے اندر روشنیاں ہیں, اور چراغ کی طرح سے, کینڈل کی طرح سے وہ تمام فضاؤں کے اندر قرآن شریف پڑھتے ہوئے جو نظر گئی, قرآن شریف روک دیا تو وہ سب تتر بتر ہو گئے. صبح کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا, یہ تماشا میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ کیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں. فرمایا وہ فرشتے تھے, اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تم ایک ایک کو اپنی آنکھ سے دیکھتے, تو وہ رات کو تم کو اس طرح نظر آ رہے تھے, لیکن دن میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ فرشتے, تو حضرت رابعہ بصریہ کی ان دعاؤں کو سننے کے واسطے بھی فرشتے موجود. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے تذکرۃ الاولیاء میں, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے غالباً حالات میں ہے کہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور وہاں خشک سالی, قحط پڑ رہا تھا, بارش پانی بالکل نہیں, تو اس لیے لوگ بڑے پریشان. شاہی طور پر اس کا یہ ہوا اعلان ہوا کہ بھئی استسقاء کی نماز پڑھی جائے. کسے کہیں استسقاء کی نماز؟ بارش کے لیے. اس کے واسطے میدان میں نکلنا سنت ہے, تو سب لوگ میدان میں جائیں نماز پڑھنے کے واسطے اور آ جائیں. اب بارش ہے کہ ہو کے نہیں دے رہی, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن نمازیں پڑھی جا رہی کہ بارش نہیں ہو رہی. تو 9ویں دن پھر لوگ گئے نماز پڑھنے. عبداللہ ابن مبارک سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو جو دیکھا سجدے میں پڑا ہوا اور یوں کہہ رہا, خداوندہ بس اب تو فیصلہ کر ہی دے, تیری مخلوق بہت پریشان ہے اور قسم ہے تیری رحمتوں کی, تو آج فیصلہ کر ہی دے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی. خداوندہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا بس اب جب تک تو فیصلہ نہ کر دے. وہ جو یہ بات ہو رہی وہاں, تو کہنے لگے کہ ہم لوگ اب وہاں سے ابھی ہٹے نہیں دعا مانگ کر کہ بڑے بادل اٹھے, اور اٹھنے کے بعد ہم لوگ گھروں تک نہیں پہنچ سکے کہ بھیگ گیا راستے میں. عبداللہ مبارک نے دیکھا کہ بھئی یہ کون تھا جو اس طرح کی دعائیں مانگ رہا تھا. اس کے پیچھے لگ لی. معمولی سی اس کی حالت
کہ اس کے شکل اور انداز سے پتہ چل رہا کہ یہ غلام ہے. اس زمان نوکروں کے جو لباس الگ ہوا کرتے تھے غلاموں کے، تو پتہ چلا کہ یہ غلام ہے، اپنے لباس سے پتہ چل رہا ہے. مگر غلام کیسے یہ غلام ہے کہ جس کی دعا میں یہ اثر ہے؟ تو پیچھے پیچھے لگ لی، دیکھا جا کر کے کس گھر میں پہنچائے. معلوم ہو گیا کہ یہ گھر کس کا ہے. گھر کس کا ہے؟ غلاموں کے بیچنے والے کا گھر ہے. ایک بزنس مین کا گھر ہے جو غلاموں کو بیچتا ہے. چلے گئے گھر. دوسرے دن اپنے رومال میں بہت سارے روپے باندھ کر کے اور اس گھر میں پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی ہم کو غلام خریدنا ہے، کوئی اچھے سے غلام ذرا دکھاؤ جو تمہارے پاس. انہوں نے حضرت کو ان کے لباس کو دیکھ کر سمجھا یہ تو بہت بڑے خریدار ہیں، تو اچھے اچھے غلام لا کے دکھانے لگے. وہ ہر ایک کو دیکھ کے کہنے لگے یہ نہیں اور لاؤ، یہ نہیں اور لاؤ. وہ سارے اچھے لیا ہے، تقریباً 19-20 غلام دکھا دیے، مگر حضرت یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور. انہوں نے کہا حضرت میں نے ایک سے ایک غلام لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ ایک کو پسند نہیں کر رہے. فرمایا اور نہیں ہے کہ اور تو آپ کے دکھانے کے قابل نہیں. کیا مطلب ہمارے دکھانے کے قابل نہیں؟ کہ حضرت جب آپ نے اسی کو پسند نہیں کیا تو میں اور کیا لاؤں؟ کہ بھائی لاؤ تو صحیح جو ہے. کہ وہ حضرت جس ان کو نہیں پسند کیا اسے کیا پسند کریں، میں تو کسی کو بھی دکھانے کو تیار نہیں اس کو. میں لاؤ تو صحیح. اب جو کھینچ کے لائے تو وہی تھے. تو میں فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کا معاملہ کرتے ہو؟ حضرت بالکل نہیں، یہ مت لیجیے گا آپ، قطعاً نہیں، یہ تو بہت معمولی غلام ہے، یہ اعلیٰ اس کو کوئی ہنر نہیں آتا. میں آپ کو ایسے غلام لایا ہوں جو آپ کوئی بھی بزنس اس کے حوالے کریں گے، اعلیٰ درجے کا کام کرنے والے لوگ. یہ اس کو کیا معلوم ہے؟ فرمایا تم اس سے کیا لینا؟ میں نے کہا کہ حضرت آپ کو اختیار ہے، دیکھ لیجئے کل کو مجھے آپ پھر نام نہ دیں. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں. کتنے؟ انہوں نے کہا سب سے سستا غلام ہے، جتنے میں بھی کوئی لے جائے. فرمایا نہیں، تمہاری منہ مانگی قیمت دی جائے گی. چنانچہ اس نے ڈرتے ڈرتے سب سے کم قیمت بتائی. فرمایا اس سے دگنی بھی دے سکتے ہیں، ہم اسی کو لے جائیں. اب جب یہ معاملہ ہوا اور معاملہ پکا کر کے اور پیسے دے دلا کے اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے، تو غلام نے راستے میں کہا آقا یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کس وجہ سے مجھے اس طرح سے خریدا ہے؟ اتنی قیمت دے کر میں کس کام کا؟ فرمایا کہ تجھے میں غلام بنا کے نہیں آقا بنا کے لے جا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا یہ تو کچھ اور بات ہے. کہنے لگا حضرت کیا فرمایا آپ نے؟ کل جو وہ ہوا تھا نا، وہ سجدے میں تم جو کہہ رہے تھے، میں اسی وقت فیصلہ ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. چلے گئے اور وہاں جا کر دعا کی خداوندہ میرے طرف معاملہ یہ طے تھا کہ میرا راز نہیں کھلے گا. اب جب کہ میرا راز کھل گیا تو اب میرے دنیا میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اٹھا لیں، اس لیے کہ میں راز کھلا نہیں رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کا معاملہ جو ہے، میں نے کہا کہ ہر حالت میں بندے کے ساتھ یکساں ہو سکتا ہے، چاہے وہ آقا والی زندگی ہو چاہے غلام والی زندگی ہو. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی اس حالت میں اللہ کو کس طرح سے راضی رکھتا ہے. یوسف علیہ السلام اس وقت قید کی زندگی میں ہے، جیل کی زندگی میں ہیں، وہاں اپنے اس مقام کو نہیں بھولے ہوئے کہ میرا مقام کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. تو لگے اپنے اس کام کو کرنے کے واسطے. تو ان کو اب ان کی تقریر وہاں شروع ہوتی ہے. میرا خیال ایک وقت ہو گیا، اس لیے کہ 5 منٹ میں اذان، بلکہ 5 منٹ بھی گئے تو 5 منٹ پیچھے انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا سورہ یوسف آیت نمبر 37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو جیل میں داخل ہوئے تھے دو آدمی، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی رہ چکا اور دوسرا چیف کک ہے، کھانا بنانے والا، کھانے کا افسر. دونوں جیل میں ہیں. خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تعبیر لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے جو بات کہنی تھی اس سے پہلے ان کو مطمئن کیا کہ گھبرانا نہیں، تمہیں تعبیر تو میں جلدی بتا دوں گا، لیکن پہلے اس سے میری ایک بات سن لو، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اور تعبیر، جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے، وہ اس لیے قابل اطمینان ہونی چاہیے تمہارے لیے کہ وہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے. اس واسطے میری تعبیر تمہارے لیے قابل اطمینان بھی ہونی چاہیے. یہ بات اس لیے کہہ دی کہ اب دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر بات سن سکیں گے. مثلا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، ایک صورت تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے گا ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے تمہاری بیماری کیا ہے، اور ذرا بیٹھ جاؤ میں تم سے دیکھتا ہوں، تو وہ دکھا سا رہے گا، سوچے گا یہاں ٹھہروں کہ نہ ٹھہروں، کسی اور کو دکھا لوں، کہیں کو وقت ضائع کیا یہاں. اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ میں دیکھنے کے ساتھ ہی اور میں سمجھ گیا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے، بالکل سمجھ گیا ہوں، ایسی دوا تم کو ملے گی کہ انشاءاللہ کل تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ذرا بیٹھ جاؤ صبر کرو میں ذرا دوسرے مریضوں کو دیکھ لوں، تو اب اطمینان ہو جائے گا. ابھی کل تک ٹھیک ہونے کی بات یہ کہہ رہا ہے، سمجھ گیا ہے میرے مرض کو، تو اطمینان ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی انسانی نفسیات کے مطابق پہلے ان کو تسلی دی کہ تم اطمینان سے ٹھہرو اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، تمہارے کھانے کا وقت آ رہا ہے، کھانا ملنے سے پہلے میں تمہاری تعبیر تم کو دے دوں گا تمہارے خواب کی. اور تعبیر بھی اس لیے صحیح ہوگی قابل اطمینان کہ وہ خاص علم ہے جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے. اس لیے فرمایا قال لا یأتیکما طعام، فرمایا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تم کو دیا جاتا ہے، مگر میں تم کو ان خواب کی تعبیر دے دوں گا تمہارے کھانا آنے سے پہلے. ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ خواب کی تعبیر جو تم کو میں دوں گا وہ اس علم سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو، میرے رب نے مجھ کو عطا فرمایا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، پہلے سمجھ لو میں کون ہوں، میرا طریقہ کار کیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ جیسے یہ جادوگر ہوتے ہیں، جیوتشی ہوتے ہیں، وہ پامسٹ ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھنے والے، کہ نہ ان کا کوئی اخلاق ہے نہ کردار ہے، 4 پیسے ان کے ہاتھ پہ رکھ دو اور تو وہ حال بتا دیں گے، اور اگر 4 کے بجائے 14 پیسے رکھ دو تو کچھ اور حال بتا دیں گے، اور 24 پیسے رکھ دو تو آپ کی من پسند حال بتا دیں. یہ صورت نہیں. میرا اپنا تعارف یہ ہے
کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں چھوڑ چکا ہوں ان لوگوں کے طریقے کو کہ جو اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. میرا ان کا طریقہ بالکل مختلف ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ میں پیسہ کمانا، دنیا داری، یہ میری غرض نہیں، بلکہ خاص میرا ایک یوں کہیے کہ طریقہ ہے، ایک راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، ایک نصب العین ہے، ایک میرا ایک جس کو کہنا چاہیے تھیم ہے میری زندگی کی. میں اس کو پہلے اس کو سمجھ لو. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جو میرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں نے فلاں قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا. بھائی سوالی کا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میرا طریقہ جو ہے اس کو یوں سمجھو کہ میرا طریقہ میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ یہ انبیاء ہوئے ہیں کدھر؟ فلسطین کی طرف. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی عراق میں، ہجرت کر کے آگے فلسطین میں، وہیں جو ہیں حضرت اسحاق ہوئے، وہیں حضرت یعقوب ہوئے، وہیں سے یوسف علیہ السلام یہ مصر میں آئے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ انبیاء تھے اس علاقے میں، لیکن ان کے نبی ہونے کی شہرت مصر میں بھی ہے. اسی واسطے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے، نہ صرف یہ کہ خاندانی تعلق بلکہ طریقہ بھی میرا وہی ہے کہ جو ان انبیاء کا ہے. تو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت مصر میں ہے. اس واسطے یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اپنے طریقے کو اور انداز میں بتلاتے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں، اس کہنے کے بجائے بہت مختصر طریقے پر کیا کہہ دیا؟ میرا طریقہ وہ ہے جو میرے باپ دادا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور باپ دادا کا لفظ اس لیے بھی کہہ دیا کہ میں بھی کسی اور گرے پڑے خاندان کا نہیں، نبیوں کے خاندان سے میرا تعلق ہے. تو ظاہر بات ہے کہ خاندان کا فرد خاندان کی باتوں کو جتنا جانتا ہے اتنا غیر آدمی نہیں جانا کرتا. سمجھ میں آیا؟ اس واسطے فرما دیا کہ میں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے خوب واقف بھی ہوں اور ان کے طریقے پر چلنے والا بھی ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک قرار دیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ہوا، یعنی ہم کو ہدایت ملی، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، کسی انسان کا کمال نہیں، یہ اللہ کی دین ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے. آگے سنیے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آپ سمجھیے کہ مصر میں بادشاہت قائم ہے جس کی بھی ہے، فرعون سے پہلے کا دور ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس زمانے کی بادشاہتیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ اگر خدائی کا دعویٰ نبی کوئی بادشاہ کر جائے لیکن خدا کے جیسا تو بنا ہی رہتا تھا، وہ نبی دعویٰ کرے. سمجھ میں آیا؟ اس واسطے بادشاہوں کے دربار میں سجدے ہو رہے ہیں اور ان کے حکموں کو خدا کے حکموں پر سے زیادہ مضبوط اور یوں کہ قابل اعتماد سمجھا جا رہا ہے. بادشاہوں کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا. یہ لوگ جو ہیں وہ دربار شاہی کے ملازم ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں پر جو بادشاہ کا رعب اور داب ہوگا کہ اپنی زندگی کی یوں سمجھ لیے کہ واحد کامیابی یہ سمجھتے ہوں کہ بادشاہ راضی ہو جائے اور ناکامی یہ سمجھتے ہوں کہ بادشاہ ناراض ہو جائے. ایسے لوگوں کے سامنے جن لفظوں میں تقریر کی جانی چاہیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہی لفظوں میں تقریر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شرک کی خلاف یہاں سے جڑ کاٹی، ہم لوگ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتے. دوسری بات کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے قید کے اور جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق مختلف رب کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا کہ جو اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے؟ قہار کا مطلب کیا ہے؟ قہر سے ہے. قہر کہتے ہیں غلبے کو، قوت کو، طاقت کو. یہ ساری چیزیں لفظ قہر کے اندر ہیں. ہمارے یہاں تو اردو کے اندر قہر صرف غصے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں صاحب فلاں آدمی کو قہر چڑھ گیا، کیا مطلب؟ غصہ آ گیا.
لیکن عربی کے اندر اصل میں قہر جو ہے وہ اس معنی میں نہیں آتا. القہار کے معنی میں یہ لفظ بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ غالب بھی ہے، قابو یافتہ بھی ہے، اور اپنے فیصلے میں اس کو اختیار بھی ہے، جو چاہے فیصلہ کر رہے. یہ ساری چیزیں القہار کے اندر آتی ہیں. هو اللہ الواحد القہار، جو وہ اللہ کے جو اکیلا بھی ہے اور جو قہار بھی ہے، یعنی جو چاہے سو فیصلہ کرے اور اس کو نافذ کر دے. تو ایسے کا رب ہونا جو اکیلے اللہ کا، یہ بہتر ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اس کو چھوڑ کر سوائے چند ناموں کے کہ جو تم نے دھر لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اور جس کے واسطے تمہارے پاس اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، تم صرف انہی کی پوجا کرتے ہو. تو ما تعبدون من دونی، معلوم ہوا کہ یہ بت جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ بڑے با اختیار ہیں، جس کے چاہے گردن اڑوا دیں، جس کو چاہے انعام سے نواز دیں، لیکن حقیقتاً ان کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں اللہ کے مقابلے میں. ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه،